اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ سامعین محترم اور ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الاباما سے پوچھا گیا ایک سوال آج کی نشست میں زیر بحث ہے، اور وہ یہ ہے کہ توبہ اور استغفار کا اسلام میں کیا مقام ہے۔ اور تمہید کے طور پر یہ عرض کر دوں کہ دو قسم کے افکار و خیال ہیں جو ملت میں پیش کیے گئے ہیں۔ ایک اس خیال کو بھی عام کیا جاتا ہے کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں، کچھ بھی کر لیں ہمیں جنت میں جانا ہے۔ اور دوسرا خیال یہ ہے کہ صاحب ہماری زندگی چونکہ تعلیمات قرآنی کے 100% مطابقت نہیں رکھتی، لہذا ہر وقت خوف اور اضطراب کو پھیلایا جاتا ہے۔ یہ دونوں خیالات عقیدہ اسلامی اور تعلیمات قرآنی کے خلاف ہیں۔ ایک ایسی یونیورسٹی جہاں طالب علم کو یہ میسج دیا جائے کہ کچھ بھی کرو تمہیں کامیاب ہو جانا ہے، تم پاس ہو جاؤ گے، یا ایسی یونیورسٹی جہاں یہ کہا جائے کہ اگر تم سے ایک کلاس کسی جائز یا ناجائز عذر کی ایکسکیوز کی بنا پر مس ہو گئی، کوئی اسائنمنٹ ٹرن ان نہیں کیا جا سکا، سبمٹ نہیں ہو سکا، تو اب تم پاس ہی نہیں ہو سکتے، تو یہ دونوں مدرسے، دونوں تعلیمی ادارے مثالی ادارے نہیں ہوں گے۔ اسلام نہ ایسی امید کا نام ہے کہ جہاں کچھ کرنے کی ضرورت نہ ہو، نہ ایسے خوف کا نام ہے کہ اب صورت فلاح باقی نہ رہے۔ ایسی کوئی شکل اسلام اور قرآن کے تعلیم کی گئی تدریس میں موجود نہیں ہے۔ یہ بھی سوال میں کہا گیا کہ عیسائیت میں کہا جاتا ہے کہ چونکہ رب العالمین عادل ہے لہذا وہ گناہوں کو معاف نہیں کرتا جب تک کہ کوئی ایک فرد اس معاشرے میں سے قربانی نہ دے دے اور سب کے گناہوں کا کفارہ نہ بن جائے۔ یہ خیال بھی مزہ کا خیز ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے چہل قدمی میں کروں اور میری چہل قدمی کا فائدہ آپ کو ہو جائے۔ ورک آؤٹ جم میں جا کر زید کرے اور بکر اس کا فائدہ اٹھا لے، یہ خیال بھی غلط ہے۔ اسلام کا حکم یہ ہے اور قرآن کا اعلان یہ ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، کوئی دوسرے کو کچھ نہیں دے سکتا۔ لیکن کہاں؟ اب یہ ہم کو غور کرنا ہے۔ دیکھیے، ایک وہ چیز ہوتی ہے جو دی اور لی جا سکتی ہے، اور ایک وہ چیز ہوتی ہے جس کو ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا آپ کے پاس فروٹ ہے، آپ مجھے فروٹ دے سکتے ہیں، قلم ہے، آپ قلم دے سکتے ہیں، لیکن آپ کے پاس ذہانت ہے، آپ مجھے نہیں دے سکتے۔ آپ کے پاس سخاوت کی خو ہے، یہ آپ ٹرانسفر نہیں کر سکتے۔ وہ چیزیں جو دی اور لی جا سکتی ہیں وہاں پر یہ امکان موجود ہے کہ کوئی دوسرے کو کسی حد تک فائدہ پہنچا سکے، لیکن جو چیز دی نہیں جا سکتی، ڈاکٹر آپ کو دوا دے سکتا ہے لیکن اگر وہ یہ چاہے کہ اپنا علم آپ کو دے دے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اسلام بھی ایسی ہی دو تعلیمات آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، جن میں سے ایک ایمان ہے اور ایک عمل ہے۔ میں کہہ دوں ایک عقیدہ ہے، ایک عمل ہے۔ ایک کافر کا
لا الہ الا اللہ پڑھ کے مسلمان ہو جانا ایمان ہے، اور کلمہ پڑھتے ہی اس کے ساتھ معاشرت بھی جائز ہو جائے گی، اس کے ساتھ نکاح بھی جائز ہو جائے گا، اس کو وہ تمام حقوق و اختیار مل جائیں گے جو اسلامی معاشرے میں مسلمان کو ملتے ہیں۔ لیکن اس کا مستحسن ہونا منحصر ہے کہ وہ عبادات کا بھی پابند ہو، معاملات میں بھی قرآنی تعلیمات کا خیال رکھتا ہو۔ جب ہم دو چیزوں کو سمجھ لیں تو آپ سے عرض کر دوں کہ اگر کسی کے نامہ اعمال میں عمل حسنہ کی کمی ہے تو وہ ایصال ثواب کے ذریعے پوری کی جا سکتی ہے، لیکن اگر کوئی ایمان ہی نہیں لایا ہے اور حالت کفر میں مر گیا ہے تو خواہ دنیا کے سارے مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کر دیں، اس کو ثواب کا اور جزا کا مستحق نہیں بنا سکتے، اس کو ایمان نہیں دے سکتے۔ اسی لیے ہمیں تعلیم کیا گیا ہے کہ کم از کم تمہاری زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ تم حالت اسلام میں مرو، لا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اب ایک آیت کو پیش کیا جاتا ہے اور وہ یہ ہے سورہ بقرہ 48 آیت، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس دوسرے نفس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، معاوضہ نہیں دیا جائے گا، ولا هم ینصرون، ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان نہیں لائے، یعنی شفاعت کہاں نہیں ہوگی، فائدہ کہاں نہیں پہنچے گا، جہاں کوئی شخص حالت کفر میں مر جائے۔ لیکن اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر ہمارے سامنے فرمان رسالت ہے، قولوا لا الہ الا اللہ وتفلحوا، فلاح کے قابل بنے۔ کیسے فلاح کے قابل بنے؟ کہ اس کو ہر لمحہ یہ خیال ہو کہ مجھے اپنی اصلاح کرنا ہے، مجھے درست کرنا ہے۔ اگر موقع نہیں ملتا تو پھر وہ شفاعت کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اب یہاں یہ کہا جاتا ہے ایک مکتب فکر میں کہ شفاعت کی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں ہے۔ آئیے سورہ مریم کو دیکھتے ہیں، لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کوئی شفاعت نہیں کر سکتا مگر وہ جس کے پاس اللہ کا عہد ہو۔ ایک بات ہمارے سامنے آ گئی کہ ہر آدمی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، وہ پہنچا سکے گا جس کو رب العالمین نے عہد دیا ہے اور لیا ہے۔ معاہدہ دو طرفہ ہوتا ہے، اور یہ بھی ارشاد ہے آپ کے علم میں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون شفاعت کر سکتا ہے مگر جس کے پاس اللہ کا اذن ہے۔ دو معیار ہمارے سامنے آ گئے کہ وہ بندے، وہ مقربان الہی جن کے پاس اذن ہے، جن کے پاس عہد ہے، وہ شفاعت کر سکتے ہیں۔ اچھا ذہن میں رکھیے، سفارش نہیں ہو رہی، شفاعت ہو رہی ہے۔ سفارش میں اور شفاعت میں فرق ہے۔ سفارش کہتے ہیں کسی نااہل کو وہ منصب دے دینا، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ سفارش ہمیشہ کرپٹ معاشروں میں چلتی ہے، بدعنوان معاشروں میں چلتی ہے، اور کوئی ایسا معاشرہ پسند نہیں کیا جائے گا کہ جہاں سفارشی نظام جو ہے اس پر معاشرہ چلتا ہو۔ شفاعت کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیے اس کے مقابلے پر ایک لفظ ہے وتر، والشفع والوتر، سورہ فجر میں بھی ہے۔ شفع کہتے ہیں جفت کو، دو کو، وتر کہتے ہیں ایک کو، وتر ایک، شفع دو۔ ایک ایسی شے جو دو کی ملکیت ہو۔ انسان کے اندر نیکیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں، حسنہ بھی ہیں، سیئات بھی ہیں۔ ان سیئات کی بنا پر شیطان حق شفاعت کر سکتا ہے،
اور جہنم میں لے جانے کے اس نے اسباب مہیا کر دیے. لیکن شفا جو اپلائی ہوتا ہے ایسے ملک پر جو دو کی ملکیت ہوتی ہے، اور ایسی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک چیز بک رہی ہو تو اس کا پہلا حق ہوتا ہے کہ وہ اس پر دعویٰ کر کے اپنے تصرف میں لے لیتا ہے. اگر انسان ایمان لا چکا، اعمال حسنہ کی نیت کر رہا ہے، اصلاح کی خواہش اس کے دل میں موجود ہے، کسی بھی بنا پر اگر وہ استغفار کیے بغیر مر جاتا ہے تو شفاعت سے متنفع ہو سکتا ہے. آئیے قرآن مجید دیکھتے ہیں، سورہ نساء ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، ایسے لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا وہ آئے، فاستغفر اللہ، کہنے لگے ہم نے استغفار کر لیا. کہا نہ، واستغفر لهم الرسول، اگر رسول ان کے لیے استغفار کرے، لوجد اللہ تواب الرحیم، تب یہ پائیں گے اللہ کو تواب و رحیم. یہ سورہ نساء ہے. سورہ مریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، لا یملکون شفاء الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. لیکن کیا ہر ایک کی شفاعت ہو جائے گی؟ ایک آدمی کی نیت ہی ہے کہ صاحب وہ جو ہے برائیاں کرے، برائیوں میں لطف اٹھائے اور اس کا بھی خیال نہ کرے کہ وہ غلطی کر رہا ہے، کیا وہ بھی شفاعت کے قابل ہے؟ نہیں عزیزو. یہ سورہ انبیاء ہے، 21واں سورہ، 28ویں آیت. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وہم من خشیتہ مشفقون. وہ سفارش نہیں کرتے. اب سفارش یہ ترجمہ مجھے سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، لیکن پھر کہتا ہوں سفارش اور ہے، شفاعت اور ہے. لا یشفعون، وہ شفاعت نہیں کرتے مگر کس کی؟ جس سے وہ راضی ہو اور وہ جو اللہ کے ڈر سے لرزاں رہتے ہوں، تو ان کی جو ہے وہ شفاعت ہوگی. اب ہمارے سامنے ایک معیار آ گیا. شفاعت کرنے والے کی کوالٹی، جو کوالیفیکیشن ہے، کرائٹیریا کیا ہے؟ اللہ کا اذن ہو، اللہ کا عہد ہو. عیسیٰ کے پاس تھا نا اللہ کا عہد، اس عہد کے ذریعے، اس اذن کے ذریعے تو کرتے تھے وہ کیا؟ وہی الموتیٰ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے. اب اذن کا ترجمہ آپ حکم کر لیں یا اجازت کر لیں، وہ زندہ کر دیتے تھے. جب عیسیٰ اذن الہی کے وارث ہیں تو سرکار ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان انبیاء کی نبوتوں کا سبب ہے، ان کو نبوتیں ملی ہیں اس شرط پر کہ وہ حضور پر ایمان رکھتے ہیں. جب وہ اذن کے مالک ہیں تو سرکار دو عالم اذن الہی کے مالک ہیں، شفاعت کا حق رکھتے ہیں. اور سورہ انبیاء کی آیت ذہن میں رہے. اور وہاں جب کہا گیا تھا واستغفر لهم الرسول، ان کا اکیلے استغفار کرنا قبول نہیں ہے، یہ رسول اگر استغفار کر دے تو لوجد اللہ تواب الرحیم، تب یہ پائیں گے اللہ کو تواب اور رحیم. مجھے معلوم ہے کچھ اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ سرکار ختمی مرتبہ تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کیسے شفاعت کر سکتے ہیں؟ وہ تو نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے. امام حسن علیہ السلام نبی نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام منصب نبوت پر فائز نہیں ہے، وہ کیسے شفاعت کریں گے؟ اب شفاعت کے اس لیے دو معیار میں نے نہیں دیے، میں نے تو بیان کیا. قرآن مجید نے کہا اذن ہوگا، عہد ہوگا. تو یہ تو تسلیم شدہ امر ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام منصب امامت پر فائز، امام حسن علیہ السلام منصب امامت پر فائز، امام حسین علیہ السلام منصب امامت پر فائز. اس کے بعد جو 9 ائمہ ہیں وہ سب منصب امامت پر فائز ہیں، ائمہ طاہرین، ائمہ معصومین. یہ کر سکتے ہیں؟ یہ سوال اب لوگ لاتے ہیں. تو ہم نے عرض کیا سورہ مریم کے حوالے سے شفاعت کا دوسرا جو کرائٹیریا ہے، کون کر سکتا ہے شفاعت؟ جس کے پاس عہد ہو. یاد رکھنا جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا تو فرمایا قالا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں. قالا ومن ذریتی، پروردگار میری نسل میں بھی. کیا سوال کر رہے ہیں ابراہیم؟ اپنی ذریت کے لیے
امامت کے منصب کی. قال لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہد ظالموں تک نہیں پہنچے گا. یہ نہیں فرمایا امامت نہیں پہنچے گی، عہد نہیں پہنچے گا. اس سے معلوم ہوا کہ امامت عہد الہی ہے. جو منصب امامت پر فائز ہے وہ عہد الہی کا امین ہے، عہد الہی کا وارث ہے، اور وہ حق شفاعت رکھتا ہے. وہ شفاعت کر سکتا ہے. لا یشفعون الا لمن ارتضی، اس پسندیدہ شخص کی جو اصلاح کی خواہش رکھتا ہے، جو گناہوں کے استغفار کا ارادہ رکھتا ہے، اور ان کا دامن تھام کے جب وہ مانگتا ہے تو اسے مل جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ سرکار ختم مرتبت نے فرمایا تھا کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے. جب ایسا پسندیدہ انسان ہو تو وہ حق شفاعت رکھتا ہے. لیکن اس شفاعت کی امید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نیکی کرنا چھوڑ دیں. من یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنہ، جو نیکی کرے گا ہم اس کے حسنہ میں اضافہ کر دیں گے. نیکی کا جذبہ بھی رہنا چاہیے، نیکی کی کوشش کرنی چاہیے، اپنی بساط بھر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایک مثالی مومن کی، مثالی مسلمان کی زندگی بسر کریں. اور اگر ہمارے نامہ اعمال میں کوئی کمی رہ جائے، ایمان میں نہیں، نامہ اعمال میں، ایمان ہو اللہ کی وحدانیت پر، سرکار دو عالم کی رسالت پر، قرآن مجید کی صداقت پر، ائمہ طاہرین کی عصمت پر، تو پھر شفاعت ہوگی. وہ شفاعت ایمان کی بنیاد پر ہوگی، تمسک محمد و آل محمد کی بنیاد پر ہوگی، نیکی کی خواہش کی بنیاد پر ہوگی، اصلاح کے ارادے پر ہوگی. اور یہی وہ شفاعت ہے جس کا قرآن مجید نے وعدہ کیا ہے، اور یہی وہ شفاعت ہے جس کی وجہ سے آپ یہ امید کر سکتے ہیں. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بہنوں، بزرگوں، نہ ایسی امید کہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات آپ کو پسندیدہ بننے سے روک دے گی. اور ایسا ڈرنا کہ اب چونکہ یہ گناہ ہو گیا ہے تو اب کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ آپ کو آگے عمل سے روک دے گی. ان دونوں چیزوں کا دروازہ کھلا ہے، علم کا بھی، عقیدے کا بھی، عمل کا بھی. اصول دین کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کیجئے اور اعمال بجا لانے کی مثبت ارادے کے ساتھ فکر کیجئے. انشاءاللہ فلاح آپ کے شامل حال رہے گی، اور پھر آپ دیکھیں گے رب العالمین کا یہ وعدہ بھی پورا ہو جائے گا. انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی غالب رہو گے اگر تم صاحب ایمان ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.